الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ۔ ہم آیت نمبر 88 یعنی 88 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا اسے تھوڑا دہرا لیں گے۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا، لہٰذا
اب یہ غضب بالا غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو، اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جو ہے اپنے عہد یاد دلائے تھے کہ کیا کیا عہد انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے تھے، اور بنی اسرائیل کا ہی ذکر چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل کا جو ذکر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کی کوتاہیاں، ان کے گناہ، ان کی جو بھی نافرمانیاں تھیں وہ گنوا رہے ہیں۔ اس کی روشنی میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے، کیا ہم مسلمان بھی اب وہ ساری حرکتیں تو نہیں کر رہے جو کہ بنی اسرائیل نے کی تھیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ان کا اس طرح سے جو ہے وہ کریں گے، اتباع کریں گے، یعنی ان کو فالو کریں گے۔ کس کو فالو کریں گے؟ غیر مسلموں کو اس طرح فالو کریں گے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اس طرح فالو کریں گے کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسیں گے تو یہ بھی وہیں پر گھسیں گے۔ میری امت کے لوگ، صحابہ کرام نے فرمایا تھا کس کی جو ہے پیروی کریں گے؟ کہا یہود اور نصارہ کی، ان کی عیسائیوں کی پیروی کریں گے۔ آج مسلمان وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، اب تک پھرے ہوئے ہو۔ ہم سب بھی پھرے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں سے۔ نماز ہم نے چھوڑ دی، روزے ہم نے چھوڑ دیے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہم نے چھوڑ دیا، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی والے کام ہم نے اپنا لیے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آج تمہیں ایک اور عہد یاد کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، بنی اسرائیل کو، کہ تم سے مضبوط عہد اللہ نے لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، اور تم اس بات پر گواہ ہو کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا۔ پھر آج تم ہو کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے لوگوں کو بے خانمہ یعنی بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف گروہ بندیاں کرتے ہو۔ جب لڑائی میں تمہارے پاس پکڑے ہوئے آتے ہیں تو ان سے فدیے کا لین دین کر کے پھر ان کی جان چھوڑتے ہو، یعنی ان سے فدیہ لیتے ہو، پھر ان قیدیوں کو آزاد کرتے ہو، حالانکہ انہیں گھروں سے نکالنا سرے سے ہی حرام تھا تم پر، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا سرے سے ہی تم پر حرام تھا۔ پھر کیا تم کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے سے کفر کرتے ہو؟ یعنی کتاب میں جو کچھ بھی ہے تمہاری، اس میں تم ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے پر عمل نہیں کرتے ہو۔ عمل نہ کرنے کا مطلب ہے نہ ماننا، کفر کا رویہ اختیار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو، آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیا جائے۔ اللہ تمہاری حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی، آخرت بیچ کر دنیا خرید لی، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو چھوڑ دیا، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچ سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پے در پہ رسول بھیجے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، جن کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں کہ اللہ نے ان کو کون کون سی معجزات دیے تھے، اور روح پاک سے اس کی مدد کی تھی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتے ہیں جو پیغمبروں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام انجام دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تمہارے یہ کیا رنگ ہے، کیا ڈھنگ ہے تمہارے، یہ کیسے رنگ ڈھنگ ہے تمہارے یہ کہ جب کوئی رسول تمہارے پاس ایسی اللہ کے احکامات ایسے لے کر آیا جو تمہارے خواہشات نفس کے خلاف تھے، یعنی جس پر تم عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تمہارے ان تمام اعمال کو تم سے جو ہے وہ ان کے لیے منع کیا جاتا تھا جو تم کر رہے تھے، تو پھر وہ تمہارے نفس کے خلاف بات ہوتی تھی، تو تمہاری خواہشات کے خلاف بات ہوتی تھی، تو تم اس کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اور تم نے پیغمبروں میں سے کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا، اور پھر تم کہتے ہو ہمارے دل محفوظ ہے، یعنی ہمارے دلوں پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ تو غلافوں میں بند پڑے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیا آج مسلمانوں کے دل بھی غلافوں میں بند ہیں کہ ہم پر اپنے قرآن کی، اللہ کی آیات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ اول تو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہی نہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، تو پھر اثر تو کہاں سے ہوگا؟ اور جو لوگ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، پھر بھی عمل سے بہت دور ہیں، ہم لوگ عمل سے بہت دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی نام ماننے کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑی، اس لیے وہ کم ایمان لاتے ہیں۔ جو آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جو ایک کتاب یعنی یہ قرآن ان کے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے، اب اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ کیا برتاؤ کر رہے ہیں؟ اپنی کتابوں کے ساتھ تو انہوں نے جو کچھ کیا سو کیا، اس میں تحریف کر دی، اس میں رد و بدل کر دیے، اپنی مرضی کے اس میں احکامات میں جو ہے وہ جو ہے کمی بیشی کر دی، اپنی مرمانی کر کے ساری کتابوں کو جو ہے انہوں نے تبدیل کر لیا، یعنی تورات، زبور، انجیل سب کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ جو کتاب آئی ہے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یہ تمہارے پاس آئی ہے، تو اس کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے؟ اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جو ہے، وہ تمہارے پاس ان تمام کتابیں جو موجود ہیں ان کی تصدیق اور تائید کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں، یہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے کتابیں، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یعنی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، ان کی نبوت سے پہلے، یہ جو تھے یہودی تھے جو کہ مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، ان کو پتہ تھا، ان کی کتاب میں جو تھا اس بات کا ذکر تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیں گے، وہ آخری پیغمبر ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، تو ان کو پتہ تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا۔ لیکن ان کے دل میں خواہش تھی، یا ان کو یہ جو تھا مغالطہ تھا، ان کو خوش فہمی تھی کہ وہ پیغمبر جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا، یعنی آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا، اور جب وہ آخری پیغمبر آئے گا اور ہم سب اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، اس کو مان لیں گے، تو پھر یہ جو کفار ہیں، کفار کیونکہ ان کے مقابلے میں کفار زیادہ تھے وہاں پر مدینے میں، اور مدینے کے اطراف میں تھوڑے سے یہودی آباد تھے، ان کے 3 یا 4 قبیلے آباد تھے، لیکن زیادہ تر تعداد جو تھی وہ کفار کی تھی، یا پھر وہ مشرکین مکہ جو مکہ میں رہتے تھے، آس پاس میں کفار بہت زیادہ رہتے تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اس بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر کی آمد کا اللہ تعالیٰ نے جو ہماری کتاب میں ذکر کیا ہے، انجیل میں اور تورات میں جو ذکر کیا گیا ہے، تو اگر آخری پیغمبر ہمارے بنی اسرائیل میں سے آیا، ہم اسے مان لیں گے، اسے قبول کریں گے، اور پھر وہ ہماری رہنمائی کرے گا، اور ہم اس کی لیڈرشپ میں ان کفار پر جو ہے غلبہ حاصل کر لیں گے، ہم ان کو مغلوب کر دیں گے، ہم ان کو شکست دیں گے۔ تو وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ جلدی سے جو ہے وہ ہمیں پیغمبر جو ہے آ جائے، ہمارے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آ جائے، تاکہ ہم ان کفار پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، تو اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب وہ چیز آ گئی، آخری پیغمبر آ گیا، کتاب بھی نازل کر دی گئی، تو اب اسے ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیوں انکار کر رہے تھے ماننے سے؟ اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی، سب سے پہلے تو ان کا یہی خیال تھا کہ آخری پیغمبر جو تھا وہ بنی اسرائیل میں آئے گا تو ہم اسے مان لیں گے، لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی خاندان میں سے، ان کی آل و اولاد میں سے، اور بنی اسرائیل کا جو خاندان تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، لیکن یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد تھے۔ تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ تک بنی اسرائیل میں آئے، تو انہیں بھی یہی امید بلکہ کیا یقین تھا کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن اب جب کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں آیا، اسماعیل میں آیا، تو ان کے دلوں میں غم، غصہ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی،
انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ پہچان گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جب وہ پہچان گئے تھے اس چیز کو جو کہ آ گئی، یعنی آخری پیغمبر بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی، لیکن اب انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے جو ہے بارے میں ایک واقعہ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینہ میں جو یہودی قبیلے آباد تھے، تو وہاں پر جو تھا ایک جو عالم تھا، یہودیوں کا ایک عالم تھا، وہ اور اس کا دوسرا بھائی جو تھا، یہ دونوں جو ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے۔ تو جب وہ ملنے کے لیے گئے اور دونوں جب مل کر واپس آئے، تو جب گھر واپس آئے تو انہوں نے جو گفتگو کی، ان کی یہ گفتگو کس نے سنی تھی؟ اس عالم کی بیٹی حضرت صفیہ نے، جو کہ بعد میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی۔ ام المومنین حضرت صفیہ جو تھی، انہوں نے یہ گفتگو سنی۔ اس وقت ام المومنین حضرت صفیہ جو تھی وہ مسلمان نہیں تھی، کیونکہ ابھی تو صرف ان کے والد اور ان کے چچا جو تھے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تھے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے کیا گفتگو کی؟ ان کے حضرت صفیہ کے چچا نے اپنے بھائی سے یعنی صفیہ کے والد سے سوال کیا، کیا یہ واقعی وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ تو صفیہ کے والد نے کہا، خدا کی قسم ہاں، یہ بالکل وہی ہیں۔ تو پھر ان کے بھائی نے کہا، کیا تم اس کو یقین ہے؟ تو حضرت صفیہ کے والد نے کہا، ہاں مجھے یقین ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ان کے حضرت صفیہ کے چچا نے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ تو صفیہ کے والد نے کہا، جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا، اس کی بات نہ چلنے دوں گا، یعنی مانوں گا نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن میں مانوں گا نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی حسد، غصہ اور سب کچھ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہوا آخری پیغمبر؟ آخری پیغمبر جو تھا وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہوا؟ بنی اسماعیل کو کیوں فضیلت دی گئی؟ کیوں فضیلت دی گئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی لعنت کی، اللہ نے اپنی لعنت کی ہے کہ خدا کی لعنت ہے ان منکرین پر جو کہ انکار کرتے ہیں حق کا، اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے پیغمبر کا اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسا برا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندے کو جس بندے کو چاہا نواز دیا۔ کون سا فضل تھا؟ خاتم النبیین ہونے کا فضل، خاتم النبیین ہونے کا رتبہ، مرتبہ۔ تو ان کو بس آگ لگ گئی تھی، حسد ہو گیا تھا اور ضد میں آ گئے تھے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے کیوں آخری پیغمبر کو چنا، نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بعد غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی سخت غضب کے، سخت غصے کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلت آمیز سزا مقرر کر رکھی ہے۔ تھوڑا سا یہاں پر ٹھہر کر ہم ذرا سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو دنیا میں کوئی بلند رتبہ بھی عطا کیا ہے، کسی کو کم، کسی کو جو ہے زیادہ مال و دولت عطا کی، کسی کو کم، کسی کو اولاد زیادہ عطا کی، کسی کو کم، کسی کو نہیں دی، کسی کے ساتھ کوئی نعمت، کسی کو کوئی نعمت اللہ نے عطا کی، کسی کو اپنی کوئی نعمت عطا نہیں کی۔ تو اس میں بھی کوئی حسد کرنے کی یا جلنے کی یا کوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے وہ جو چیز چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہمیں یہ بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے کسی کو عطا کی ہم سے زیادہ، تو کیا اللہ اس کا امتحان تو نہیں لے رہا؟ اللہ نے ہمیں اس امتحان میں مبتلا ہونے سے جو ہے بچا لیا اور اس کو امتحان میں مبتلا کر دیا۔ مال، اولاد، دنیا کی ساری نعمتیں ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ہمارے امتحانات ہیں، اور مال اور اولاد کو تو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا انجام دیتا ہے، کام کون کون سے ایسے کام انجام دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہوتے ہیں۔ اکثر مال اور اولاد کی محبت میں ہم اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی امتحان ہی ہوتا ہے نا۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب شکر گزار ہوں گے تو اللہ مزید عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دیتا رہوں گا۔ تو بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی سے حسد یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے بازی، کمپٹیشن ہمیں دنیا کے معاملات میں نہیں کرنی ہے۔ کمپٹیشن کرنی ہے نہ مقابلے بازی کرنی ہے، تو آئیے دین کے معاملے میں کیجیے، عبادتوں کے معاملے میں کیجیے، نیکی کے کاموں میں کیجیے، نوافل اور عبادتیں اور اللہ کے احکامات بجا لانے کے معاملے میں ہمیں کمپٹیشن کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ اتنی اچھی عبادت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی عبادت کروں، میں فجر کی نماز نہیں ادا کروں، اور وہ تو پڑھ رہا ہے، مجھے بھی پڑھنی چاہیے، میں کیوں نہیں پڑھ رہی ہوں۔
تو اس طرح سے ہمیں ان معاملات میں کمپٹیشن کریں. وہ اللہ کی راہ میں خیر و خیرات کرے. اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کروں. اس زمانے میں صحابہ کرام تو ان معاملات میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرتے تھے، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. سبقت لے جائیں، کمپٹیشن بالکل جائز ہے. کس معاملے میں؟ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں، اللہ کے معاملات میں، دین کے معاملات میں کمپٹیشن کرنا، مقابلہ بازی کرنے سے منع نہیں کیا گیا. لیکن دنیا کے معاملات میں اگر ہم کمپٹیشن کرتے ہیں، مقابلے بازی کرتے ہیں، یا پھر ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہم غصے میں، غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اسے اتنی نعمتیں عطا کی، مجھے کیوں نہیں دی؟ پتہ نہیں اللہ نے کیوں نہیں دی. اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، یقیناً کوئی مصلحت ہوگی. اللہ کسی بڑے امتحان سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں. پھر آخرت میں جس کے پاس جتنی نعمت اس دنیا میں زیادہ ہے نا، آخرت میں اس کا حساب کتاب بھی بہت لمبا ہوگا. جنت میں بھی وہ دیر سے ہی جائے گا. بہت ساری ایسی باتیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں نا، تو پھر ہم مقابلے بازی کرتے ہیں، پھر ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کافر جو کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مان رہے، جو اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے، ان کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر کی گئی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائے جو ہمارے ہاں یا نسل اسرائیل میں اتری. یعنی ہم صرف ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو نسل اسرائیل میں، اسرائیل کی نسل کو کتابیں دی گئی، اسرائیلی پیغمبروں کو جو اللہ نے احکامات دیے یا جو ان کو جو ہے کتابیں دی، بس ہم اس پر ہی ایمان لاتے ہیں. ہم اس کے باہر جو کچھ بھی آیا ہے اسے ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں. یعنی بنی اسرائیل میں جو بنی اسماعیل میں جو کتاب آئی ہے قرآن پاک، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس کو ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں ہے، تو ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں. حالانکہ وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ وہ سچائی ہے، وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے کتاب، اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے یہ قرآن جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ہاں پہلے سے موجود ہے وہ کتاب جس میں وہ تبدیلیاں تو کر چکے، لیکن اس کے باوجود ان کی کتاب میں جو چیزیں ہیں ان کے علماء کو پتہ ہے. تو وہ یہ قرآن بھی انہی چیزوں کی تائید کرتا ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ جو تورات، زبور، انجیل میں تھی، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ پیغمبر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ کوئی اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں یا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہیں چنا اپنے کاموں کے لیے، اپنے اس کام کے لیے، دین کے بڑے مشن کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے انہیں چنا ہے. تو تم ان پر ایمان لاؤ. اب تمہارے اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ بنی اسماعیل میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے، کسی اور خاندان میں آئے. اللہ نے چنا ہے نا. تمہیں تو کیا کہا گیا ہے؟ بس ایمان لاؤ، بس مانو، ان کی بات مانو، ان کے پیچھے چلو، اطاعت کرو، اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرو. اچھا ان سے کہو، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اب ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے آئی تھی اس سے پہلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اس سے پہلے جو تمہارے پاس تعلیم آئی، جو تمہارے پاس کتابیں آئیں، ٹھیک ہے. اب اس بات کا جواب دو کہ جو تمہارے پاس پہلے سے کتابیں آئیں، جو ہمارے پیغمبر تمہارے پاس جو ہے وہ میری تعلیمات لے کر آئے، اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھنے والے ہو تو پھر اس سے پہلے تم نے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کیا جو کہ بنی اسرائیل میں تھے، جو بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں سے ہی پیغمبر اللہ نے ان کو منتخب کیا، انہیں نبی اور پیغمبر بنایا، ان کو اپنی کتابیں دی، ان کو اپنی تعلیمات کے ساتھ بھیجا. تم نے تو ان پیغمبروں کو میں سے کسی کو مانا، کسی کو نہیں مانا، اور پھر بہت سارے پیغمبروں کو تم نے قتل بھی کیا. تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تم واقعی بنی اسرائیل کے ہی پیغمبروں کو ماننے والے تھے تو تم نے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ آج تم بنی اسماعیل میں پیدا کیے، بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبر کو منتخب کیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے منتخب کیا، اب تم اس کے خلاف ہو صرف یہ کہہ کر کہ یہ تو بنی اسرائیل کے باہر سے ہے، تم اسے نہیں مانیں گے. تو جو بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر آئے تھے تم نے ان کی بھی مخالفت کی، تم نے ان کو بھی قتل کیا، تم نے ان کو بھی جھٹلایا، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے تمہارے پاس موسیٰ، یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا، کیونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے، تورات کی پیروی کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب دیکھو موسیٰ تمہارے پاس کیسی کیسی روشن نشانی لے، اور پیغمبروں کو تو چھوڑ دو،
تمہارے اپنے پیغمبر کو جس کو تم مانتے ہو، جس کی تم اطاعت اور پیروی کرتے ہو، جس پر جو کتاب نازل کی گئی تم اس کو مانتے ہو، چلو اس پیغمبر کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس اللہ کی کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، اللہ کی تعلیمات لے کر آئے، پھر تم نے ایسے ظالم بن بیٹھے کہ ان کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ نے انہیں بلایا تھا احکامات شریعت کے احکامات دینے کے لیے، تو پیٹھ پیچھے کیا ہوا تھا، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا ذرا تفصیل سے، تو یہاں پر بس اللہ تعالیٰ یہ ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ اور پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا اب اس عہد کو یاد کرو۔ میثاق کسے کہتے ہیں؟ عہد۔ اب اس عہد کو یاد کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، کہ جب کوہ طور کو اللہ رب العالمین نے اوپر اٹھایا تھا اور تم سے عہد لیا تھا کہ جو تمہیں تاکید کی جاتی ہے، جو ہدایت تمہیں دی جا رہی ہیں، ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو گے۔ یعنی جو احکام شریعت تمہیں دیے جا رہے ہیں تم ان کی سختی کے ساتھ جو ہے ان پر عمل کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، پابندی کرو گے، اور کان لگا کر سنو، کان لگا کر سنو کہ تمہیں کون کون سے احکامات دیے جا رہے ہیں، اور تم اللہ سے عہد کر رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو کہ تم ان احکامات پر عمل کرو گے۔ تمہارے اسلاف نے کیا کہا؟ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ جو تمہارے بڑے گزر چکے ہیں اس وقت وہ موجود تھے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ لوگ موجود نہیں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یعنی تم سے پہلے تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد، اسلاف تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد جو تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، سمعنا و عصینا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا و عصینا۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، ان باتوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ جبکہ کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا، ہم ان پر عمل بھی کریں گے۔ جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے نا اس کو کیا کہنا ہے؟ سمعنا، میں نے سنا، میں نے سن لیا اللہ کی بات، وہ اطعنا، اور میں نے اطاعت کی اور میں ان پر اطاعت کروں گا، میں ان کو مانوں گا، میں ان پر چلوں گا، میں ان پر عمل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا، ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ اللہ نے پھر ان کا امتحان لیا تھا نا، جب انہوں نے توبہ کر لی تھی کہ وہ شرک سے جب بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، پھر اللہ نے جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر اللہ نے ان کا امتحان لیا تھا۔ کیسے امتحان لیا تھا؟ ابھی ہم چند دن پہلے آیتیں پڑھ چکے ہیں نا، اللہ نے انہیں حکم دیا ایک گائے ذبح کرنے کا، اور پھر وہ کیسی حجتیں کرنے لگے، اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ گائے کیسی ہونی چاہیے، صرف اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، صرف اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ صحیح کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو ہم اس گائے کے اس میں جو ہے ڈھونڈنے میں تھوڑا سا اشتباہ پیدا ہو گیا، یعنی ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس قسم کی گائے جو ہے وہ ہم اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف حجتیں تھیں نہ کرنے کی، تعویلیں تھی، لیم ایکسکیوزز تھے۔ جو کام ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہے نا، پھر ہم اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے بہانے بازیاں کرتے ہیں، بہانے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ نہیں کرنا پڑے ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں تو بچڑا بسا ہوا تھا، ابھی تک انہوں نے اپنے دلوں میں سے نہیں نکالا تھا۔ ہمارے دلوں میں بھی ہماری خواہشات کے بت بسے ہوئے، تو جب ہماری خواہشات کے مقابلے میں اللہ کی آیات آتی ہیں نا، یہ مت کرو، یہ مت کرو، اس سے اپنے آپ کو روکو، تو وہاں پر ہم ذرا سا بڑے وہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ اب ہم کیا کریں۔ اپنے خواہش کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کے حکم کو بھی ماننا ہے، اب کیا کریں۔ تو زیادہ تر ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی خواہش کے بت کی بات مان لی، اپنے خواہش کے بت کی پوجا کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو اگر واقعی تم ایمان والے ہو، تم مومن ہو، تو پھر یہ تمہارا بڑا عجیب ایمان ہے جو تمہیں بری بری حرکتوں کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی بات مت مانو، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرو، اللہ کے آئے ہوئے پیغمبر پر ایمان مت لاؤ، اللہ کی بھیجی ہوئی اس کتاب پر، قرآن پر ایمان مت لاؤ، اپنی منمانی کرو، اور اپنی کتابوں میں جو تم نے تحریفیں کر لی ہیں، اپنی کتابوں میں اپنی منمانی سے جو تم لوگوں نے وہ اس میں تبدیلیاں کر لی ہیں، تم بس اسی پر چلو، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلو، اپنی آخرت کو بیچ ڈالو دنیا کی زندگی کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی میں موج مستیاں اور یہاں پر چند سالوں کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی آخرت سے غفلت اختیار کر لو، اپنے رب سے غفلت اختیار کر لو۔ تم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو۔ قرآن ہمیں جگا رہا ہے، قرآن ہمیں بلا رہا ہے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے نیند سے کہ جاگو،
اٹھو، دیکھو یہ قرآن پڑھو، سنو، سمجھو اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. اور جب تم کوشش کرو گے تو یقیناً اللہ تمہیں تمہاری اس کوشش میں کامیاب کرے گا، یقیناً اللہ کامیاب کرے گا. لیکن سب سے پہلے قدم ہم نے اٹھانا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اپنی آخرت کی طرف. ہم اپنی آخرت کی تقدیر کو خود لکھتے ہیں. جو ہم عمل کرتے جا رہے ہیں نا، کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں نا، تو یہ تو ہماری آخرت کی تقدیر لکھی جا رہی ہے. انہی اعمال کی بنیاد پر ہمارے ایمان کی جو ہے پاکیزگی، ہمارے ایمان کی جو استقامت ہے وہ اس پر، اور ہمارے نیک اعمال کی بنیاد پر ہماری آخرت کی عمارت بنے گی، ہماری جنت اسی پر قائم ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.